یہ جناب یہ جو انگریزی کا میں آپ کے ساتھ وہ سیریز چلا رہا ہوں یہ اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے. آج میں آپ کو ٹینسز کے علاوہ ایک چیز سمجھاؤں گا, جو کہ ٹینس کا تو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن میں جو آپ کو ٹینس ابھی پڑھا چکا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو سمپل پریزنٹ بھی پڑھایا, سمپل پاسٹ پڑھایا, اس طرح سے آپ کو فیوچر ٹینس پڑھایا ہے, پھر کنٹینیوس بھی پڑھایا ہے. تو آج میں آپ کو 4-5 ایسے لفظ بتاؤں گا کہ آپ ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیں اگر اپنے گھر میں, تو بہت حد تک وہ جو ہیزیٹیشن ہے وہ ریموو ہو سکتی ہے. یعنی دوسرے معنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 5-6 لفظ ہیں, اگر آپ یہ 6 لفظ استعمال کریں تو ہیزیٹیشن یوں اڑ کے چلی جائے گی اور کانفیڈنس یوں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے ناؤن. ناؤن کا مطلب ہے نام. میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ناؤن کس کو کہتے ہیں, نام. اب نام ہمیں ڈھیر سارے ہیں جو انگریزی کے آتے ہیں, بہت سے نام ہیں جو ہمیں آتے ہیں. اب جب ہمیں نام آتے ہیں تو یہ لفظ نام سے پہلے لگتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب نام تو ہمیں انگریزی میں آتے ہیں. جب ہمیں نام انگریزی میں آتے ہیں تو ہم ان کے لیے یہی لفظ صرف ان کے ساتھ لگانا شروع کر دیں تو دن میں ہم سینکڑوں ایسے جملے ہیں جو ہم بولتے تو ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ یہی صرف لگا دیں تو یقین مانیے آپ کے گھر میں انگریزی بولنا آپ شروع کر دیں گے. لیکن پلیز ایک چیز ذہن میں رکھیے, انگریزی سٹیٹس نہیں ہے. انگریزی کو سٹیٹس نہیں بنانا, یہ ایک سکل ہے. اس سکل کو ہمیں آنا چاہیے, چونکہ ہم جس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس دنیا کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے سکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے پلیز اس کو صرف اسی اعتبار سے دیکھنے کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب دیکھیے ایک لفظ ہے ان, IN, ان. اب یہ جو ان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے میں اندر ان کا مطلب ہے. اب دیکھیے, اب جو ڈرائنگ روم ہے, ڈرائنگ روم, آپ کے ہاں لفظ سے ڈرائنگ روم آپ کو پتہ ہے نا, ڈرائنگ روم بولا جاتا ہے, کوئی نیا لفظ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے, یعنی وہ ڈرائنگ روم کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ انکل کہاں پر ہیں, یا آنٹی کہاں پر ہیں, آنٹ کہاں پر ہیں, اچھا نیس وہ کہاں پر ہیں, نیفیو کہاں پر ہیں, بردر کہاں پر ہیں, سسٹر کہاں پر ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ریلیٹیو ہے. آپ اگر وہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ صرف لگائیں گے ان اور آگے آپ نے ڈرائنگ روم لگا دینا. اگر وہ ڈائننگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے لگانا ہے ان اور وہ ڈرائنگ روم لگا دیں گے. اور اگر کوئی فون کر کے پوچھتا ہے بھی آپ کے والد صاحب کہاں ہے یا آپ کے بھائی کدھر ہیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آفس میں ہیں, یعنی آفس کے اندر ہیں, تو کیا آفس آپ کو نہیں آتا, پھر ناؤن ہے. اس سے پہلے کیا کریں, صرف IN لگا دیں, ان آفس. جب آپ وہاں ان آفس لگائیں گے, وہاں ان ڈرائنگ روم لگائیں گے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی. اب میں یہاں تک کہ وہ جو کپ ہے ٹی کا, کپ آف ٹی, تو چائے کس میں ہے, ان کپ نا, تھرمس میں ہے تو ان نا. اچھا ہنڈی اگر کسی چیز کے اندر پڑی ہوئی ہے, کوئی پاٹ ہے, تو وہ کیا کریں گے, ان پاٹ نا. اس نے کہا یار وہ رائس کدھر ہے, کہتے پلیٹ میں ہے, تو پلیٹ کون سی زبان کا لفظ ہے, پھر وہ انگریزی کا لفظ ہے, اسے ان لگائیں. اچھا اسی طرح سے جہاں جہاں کسی کے اندر یا کسی میں کوئی چیز ہوگی, اس طرح سے اکثر کیا ہوتے, ڈھونڈتے ڈھانٹتے آتے, یار فلاں بندہ کدھر ہے, کہتے واش روم میں ہے, تو کیا بولیں گے, ان واش روم. سمجھ رہے بات کو. تو یہ ان آپ استعمال کرتے ہیں میں اور اندر کے لیے. جہاں اب دیکھیے ایک صاحب گھر میں آ کہنے لگے یار وہ ریموٹ کنٹرول نہیں مل رہا, وہ کدھر پڑا ہوا ہے. اس نے کہا ڈرار میں ہے. ڈرار کون سی زبان کا لفظ ہے, اگین انگریزی کا لفظ ہے, تو کیا بولے گے, ان ڈرار ہے جی. اچھا اسی طرح سے میں نے ابھی یہاں شرٹ رکھی تھی, پتہ نہیں وہ میری شرٹ کہاں چلی گئی. اس نے بولے ان کھبرڈ. کھبرڈ تو ہم بولتے ہیں, ان لگا دیں تو کیا ہو جائے گا, ان کھبرڈ. آپ دیکھیں صرف اکیلا ان, ابھی تو میں نے آپ کو اور لفظ بتانے ہیں, اکیلا ان لگا کر اب کتنے سارے ناؤنز ہیں جو بار بار لوگ کہتے ہیں ہماری ویکیبلری نہیں ہے, ہمیں ویکیبلری آتی ہو تو ہم انگریزی بولیں. ابے یار دیکھو جتنے بھی لفظ میں نے بولے, جتنے بھی لفظ ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے, یہ تمام کے تمام الفاظ کو پہلی دفعہ آپ نے سنے. کیا ڈرائنگ روم آپ نے پہلی دفعہ سنا, کیا ڈائننگ روم آپ نے پہلی دفعہ سنا. یہاں تک کہ صاحب گھر میں تشریف لاتے اور کہتے تمہاری ماں نہیں مل رہی, کدھر ہے, ان کچن. اور اگر ساس صاحب آئی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی بول دیں کہ اور اس نے کہاں ہونا ہے, ان کچن. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ صرف ایک لفظ ان لگا کر سارے دن میں جتنی بھی چیزیں میں اور اندر کے حساب سے آ رہی ہیں آپ ان کا نام آگے لگاتے جائیں, ناؤن آپ کو پتہ. اسی طرح سے واشنگ مشین میں کوئی شرٹ ڈال دی کسی نے تو پوچھے میری شرٹ کدھر ہے, ان واشنگ مشین. ان کھوٹ یارڈ, صحن میں, کھوٹ یارڈ جو صحن ہوتا ہے, صحن میں جناب بیٹھے.
इन बेडरूम में। अच्छा वो कहते मेरी नोटबुक यहां पड़ी थी, वो कहां चली गई? इन बैग में। अच्छा मैंने अभी शार्प करके अपनी पेंसिल्स रखी थी, वो किधर है? इन जियोमेट्री बॉक्स। वो जो जियोमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर। उसने वालदा उसकी मसलन सवेरे सवेरे वो जल्दी नाश्ते बना रही थी, आई उन्होंने कहा कि जनाब वो मैंने अभी इसके टोस्ट वो सब बना के रखे थे, वो किधर है? मुझे मिल नहीं रहे। साहब ने उधर से कहा इन लंच बॉक्स, यानी मैंने उठा के लंच बॉक्स में रख दी। सिर्फ इन की मदद से आप देखिए कितना ज़्यादा आप लोग अंग्रेज़ी बोल सकते हैं अपने दिन में। और उसी के साथ मैं बल्कि मुझे आपसे बात करते अंदाज़ इसका हो कि मैं आपको 6 लफ्ज़ अभी बताने के बजाय 2 पे बात करूं। इसके अलावा एक है ऑन का। हाँ इनमें देखिए, इनका एक और मिसाल आपको दे दूं। केक पड़ा था कहीं और ने पूछा यार केक अभी यहां पड़ा होता, वो किधर है? इन फ्रिज। अब फ्रिज कौन सी जबान का लफ्ज़ है? चावल आपने गर्म करने के लिए आपने बाहर निकाले कि मैंने भी गर्म करने हैं, या रोटी या सालन आपने कहा गर्म करना है, और वो आपने सालन गर्म करने के लिए उठाया, एक जगह रखा, आप इधर उधर गए, वापस आपको मिल नहीं रहा, तो पता चला इन ओवन। समझ रहे बात को? इन की मदद से आप। और दूसरा है ऑन का मतलब ऊपर पर। अब कोई चीज आपको नहीं मिल रही, उन्होंने कहा जनाब शेल्फ पर पड़ी है, शेल्फ पर, तो शेल्फ फिर अंग्रेजी का है ऑन शेल्फ। बेड पर पड़ी है ऑन बेड, टेबल के ऊपर पड़ी है ऑन टेबल, किताब के ऊपर रखी है ऑन बुक। तो ऑन पर यानी जहां जहां जो चीज पड़ी हुई है, अगर वो पर और ऑन का यानी वो सरफेस को यूं टच कर रही है, वो ऑन है, आप कर सकते। तो ये 2 लफ्ज बोल के आप सारा दिन घर में अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये 2 लफ्ज बोल के आप सारा दिन अपने ऑफिस में अंग्रेजी बोल सकते हैं। और कौन से वाली अंग्रेजी? यही वाली, यानी आप टुकड़े में। वो जो मैंने आप सर्च किया, जो मेरी चंक्स का मेरा अलहदा से सीरीज आपके साथ चल रही है, उससे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। और इससे भी जो मैंने अभी आपसे बात की है, लंबे जुमले सब बोल सकते हैं, सबको बोलने आते हैं, छोटे जुमले नहीं बोले जाते। और ज़बान टुकड़ों में होती है, ज़बान बहुत कम होता है। लेक्चर्स होते हैं जो बड़े बड़े जुमलों में होते हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं जो बड़े बड़े जुमलों में हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं जो बड़े बड़े जुमलों में हो सकते हैं। लेकिन साहब जो रोज़मर्रा है, जो डेली कन्वर्सेशन है, वो इसी तरह की चीज़ों में होती है। और अगर नहीं आपको ये बात जहन में आ रही, तो एक लम्हे को आप सिर्फ गौर करके देख लें, कि जगह कोने में ड्राइंग रूम में बैठ जाएं और देखें बच्चे, माँ, घर में बड़े बूढ़े आपस में जो गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, बहुत कम होगा वो जुमले बोल रहे हैं। आप आजमा के देखेगा। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। किस बात का